سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں فإنها لا تعلم الأبصار ولكنها تعلم القلوب التي في صدور اللہ فرماتے ہیں کہ سر کے اوپر منہ پر جو ہماری آنکھ ہے، جو آنکھیں ہیں، یہ تھوڑی اندھی ہوتی ہیں، ولیکن مجھے ہے لیکن اندھے جو ہوتے ہیں انسان کے دل ہوتے ہیں، ولیکن یعمل القلوب التی فی صدور، جو انسان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ عجیب و غریب بات ہے اس آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بینائی کا ذکر فرمایا۔ ہر انسان واقف ہے اس سے کہ جہاں دیکھنے کا تعلق ہوگا، بینائی کا، روشنی کا تعلق ہوگا، تو اس کے لیے آنکھ تو چاہیے۔ آنکھ کے بغیر ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے دیکھنے کا یا بینائی کا۔ کہہ سکتے ہیں کہ دیوار دیکھ رہی ہے، کیوں؟ آنکھ نہیں دیوار میں۔ یا پتھر دیکھ رہا ہے، کیوں؟ اس میں آنکھ ہی نہیں ہے۔ یا درخت دیکھ رہا ہے، اس میں آنکھ ہی نہیں ہے۔ آنکھ ہوگی تو نظر آئے گی، تو اندھا بھی وہ ہوگا جس کو آنکھ ہوگی، یعنی پہلے اس کو آنکھ موجود ہو تو بینائی اس کی نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا اس کو نظر نہیں آتا۔ باسی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہے کہ آنکھ میں روشنائی ہوگی، روشنائی نہیں ہوگی تو دیکھ نہیں سکے گی، اندھی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے جو بات فرمائی ہے کہ دل اندھا ہوتا ہے، دل کیسے اندھا ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے ضرور دل میں آنکھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو بہتر جانتا ہے۔ دل میں اللہ پاک نے آنکھ رکھی ہوئی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے دل اندھا ہوتا ہے۔ دل دیکھ سکتا ہوگا نا تو اس میں آنکھ ہوگی، دل کے اندر آنکھ، عجیب معاملہ ہے۔ لیکن وہ تو قادر ہے، خالق ہے۔ چاہے تو آپ کے سارے جسم کو آنکھ بنا دے، ماتھے پہ آنکھ لگا دے، کان کی جگہ آنکھ لگا دے، ایک گردہ پیدا کر دے، پھیپھڑے کی جگہ کچھ اور پیدا کر دے۔ ہوتی ہیں ایسی بہت سی مخلوق ہے
جس کے گردے ہی نہیں ہوتے، کسی دائیں ہوتا ہے، کسی بائیں ہوتا ہے، اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کی کہیں سے کہیں ہوتی، تو خالق ہے۔ تو وہی رب کہہ رہا ہے کہ اصل آنکھ تو تمہارے دل پہ لگی ہوئی ہے، تم تو اس آنکھ کو سمجھتے ہو کہ آنکھ ہے، اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک محدود چیز ہے جو آنکھ میں تمہارے منہ پر لگائی گئی ہے، تو محدود روشنائی کے ساتھ ہے، لیکن دل کی آنکھ جو انسان پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو عجیب چیز ہے، تو واقعی عجیب ہو۔ اور پھر جب آنکھ کہہ رہے اللہ پاک، بالکل آنکھ کی طرح دیکھتا ہوگا دل میں، اس کی کیا آنکھ ہوگی نہیں، وہ سارے آنکھوں والے کام ہوں گے اس کے۔ فرق کیا ہوا دونوں کے اندر کہ یہ جو آنکھ ہے ہمارے منہ پر لگی ہوئی ہے، یہ بس ایک محدود چیز دیکھ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، اوپر دیکھی کہ بھائی انتہا ایک حد ہوگی اس کے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی، زمین سے نیچے نظر پڑے گی تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، جو اس کے سامنے وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ ایک آنکھ کی خاصیت تو یہی ہے نا، میڈیکل جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ دل کی آنکھ ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ وہ اللہ کی بنائی عجیب طاقت ہے اس میں کی، اس آنکھ کے اندر اس کی بنائی اتنی ہے کہ جس کی آنکھ کھلی ہوتی ہے جب اوپر دیکھتا ہے تو عرش نظر آتا ہے، نیچے دیکھتے ہو تحت الثری نظر آتا ہے، ہاتھ پہ دنیا کو دیکھ لیتا ہے، دیوار اس کے لیے پردہ نہیں ہوتی، فاصلے اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی، دل کی آنکھ کی طاقت اتنی زبردست ہے۔ دیکھیں کس کی لگی ہے؟ جس کو انسان بنایا اللہ پاک، سبحان اللہ۔ آپ کے بھی ہے، میرے بھی ہے، سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، سب کے آگے کیا لگائی اللہ نے؟ دل کی۔ ہم نے تو اینک پہنی ہے تو ویسے بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے بتائیں ہیں یا اندھے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کس طرح فرما کے اندھے ہی ہو تم، تو پتہ ہی تمہیں کچھ نہیں، زندگی بیکار کر دی تم لوگوں نے، تو ساری کی ساری ختم کر دی، بیکار چلے گئے۔ تمہیں آج تک یہی نہیں پتا کہ دیکھنے کا تو جو جگہ ہو تو دوسری جگہ ہے جہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں چیزیں، کیونکہ یہ تو ایک زہر کو دیکھ سکتی ہے، زہر دکھائے گی آپ کو، ساری دنیا کی زہر دکھائے گی، پھول پھل، یہ آنکھ آپ کو کیا دکھا دے گی؟ زہر چیز دکھائے گی، لیکن دل کی آنکھ کیا دکھائے گی؟ حقیقت دکھائے گی۔ جیسے آپ پھول دیکھ رہے ہیں تو آنکھ یہ کیا دکھا رہی ہے؟ پھول، اور دل کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس پھول کی خوشبو دیکھیں گے آپ، اس کی خوشبو نظر آ جائے گی، اس میں یہ خوشبو ہے، اس قدر قوی ہے دل کی آنکھ۔ تو بھائی وہ تو جو زندگی آنکھ کے بغیر انسان گزارے تو اندھا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بالکل بیکار۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کس طرح جھنجھوڑا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اتنی بڑی نعمت۔ اگر کوئی وال بند ہو جائے دل کا تو بھاگتے پھرتے ہیں، 3 بند ہو گئی، 4 بند ہو گئی، اس میں یہ آپریشن ہوگا، فلاں آپریشن ہوگا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دل اندھا ہے تمہارا، بے وقوف اندھا ہے، دل اندھا ہے، اور یہ اتنا اندھا ہے کہ یہ حال اس کا یہ ہوگا کہ اگر تم اس اندھے دل کے ساتھ مر گئے تو روز قیامت بھی اندھے اٹھو گے۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ساری دنیا کس طرح اٹھے گی آپ سے، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی دل کی آنکھ کو زندہ کیا ہوگا۔ فکر کی بات ہے دوستوں، نہیں، یہ سب باتیں اللہ بتا رہے ہیں ہمیں، رب کریم سمجھا رہے ہیں ہمیں باتیں، لیکن ایسے پاگل ہو گئی دنیا، تو اتنی بیوقوف ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، ابھی قرآن کی آیت پڑھی میں نے آپ، تو اس آیت پہ اٹک کے آدمی تھوڑے منٹ سوچے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ آنکھ یہ اندھی نہیں ہے اور تیری دل کی آنکھ اندھی ہے، دل کی آنکھ اندھی ہے، دل دیکھ سکتا ہے، میرا دل تو دیکھ ہی نہیں رہا، اور پھر اس کی پاور بتا رہے ہیں اللہ پاک۔ اور پھر ایسی دنیا میں موجود ہے انسان جن میں دیکھ رہے ہیں، ہسٹری میں ہے ہمارے پاس الحمدللہ، جن کی آنکھیں دل کی کھل گئی ہیں، وہ موجود ہیں دنیا میں، الحمدللہ دیکھتے ہیں، وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا
کہ جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ان کے سامنے جاؤ تو ذرا دھیان سے جایا کرو. وہ اہل بصیرت لوگ ہیں, اوپر نہیں دیکھتے, اندر سکین کر لیتے ہیں کہ بیٹھ کے مجھے مٹھائی تو دے رہا ہے لیکن دل میں کتنی گالیاں دے رہا ہے. آیا تو ہے میرے پاس ذکر سیکھنے, لیکن اندر اس کے کیا گھسا ہے. لیکن حیا اور شرم سے, یہ ایک اتنا بڑا مقام ہے ان کو دیا ہوا, حیا اور شرم سے اصلاح تو ان کی کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی عیب نہیں بتائیں گے. اگر وہ عیب ظاہر کرنا شروع کر دیں اہل بصیرت لوگ, بتائیں کیا حال ہوگا. یہ ہے واقعہ. جن کی نگاہیں کھل گئیں وہ تو اندر دیکھتے ہیں, وہ والو نہیں دیکھتے کتنے بند ہیں, وہ دیکھتے ہیں کتنے منافق کتنے, نفاق کتنے. ابھی میرے پاس تو آ رہا ہے, مجھے تعریفیں کر رہا ہے, وہ اندر سے دیکھ رہے کیا چیز ہے. اور ان کے پاس جا کے صحیح اصلاح بھی ان کے پاس ہوتی ہے الحمدللہ. وہ ظاہر سارا سین ان کے پاس ہوتا ہے. جب ان کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ دماغ سمجھ نہیں سکتا, لیکن حقیقت میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیرے میں یہ کمی ہے. ان کی مجالس میں بھی جب چلتا ہے آدمی, جا کے بیٹھتا ہے تو بالکل سمجھ آتا ہے اس کو باتیں, کہ کس طرف بات ہو رہی ہے, کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, کس طرف سوچ رہا ہے, کس کی اصلاح ہو رہی ہے. اور ساری کی ساری جتنی باتیں ہوتی ہیں, تانا تو ہے ہی نہیں, وہ تو معالج ہیں, وہ تو ان کو جھنجھوڑ کر ان کو اصلاح کی طرف لانا چاہتے ہیں. یہ ہے مجالس اللہ کی ہے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں, وہاں چلے جاتے تو وہ بھی بات نہیں سمجھ آتی, وہاں بھی مقصد اور ہوتا ہے, ان کو پتہ ہو رہا ہے. پتہ ہے کہ اہل بصیرت کے سامنے ذرا دبا کے جاؤ اپنی چیزیں, سب جانتے ہیں. کبھی تم زنا کر کے آئے ہو, تم فلاں گناہ کر کے آئے, ان کے چہروں میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے, ماتھوں سے پڑھ لیتے ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے پاس ان کے فرزند پڑھتے تھے 2. کون ہوں گے فرزند حضرت کے؟ آپ ان کے مقامات سنے تو آپ حیران ہو جائیں. تو ان کے استاد تھے شاید مولانا طاہر صاحب ان کا نام. کیا مقام ہوگا جس کے پاس ایسے انسان نے اپنے بچوں کو بھیجا ہو. ایک دفعہ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے سردن نیچے کر لی. تو فرزند نے پوچھا یہ آپ ان کو دیکھنے کے بعد گردن کیوں نیچے کی؟ کہتا مجھے بہت سخت افسوس ہوا ہے. کیوں؟ کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہے بدبخت, شکی لکھا ہوا ہے. تو بھائی یہ جو ہے, پھر جو نظر آیا ان کو تو پھر فکر بھی ہوئی نا, پھر اس کے لیے دعائیں بھی کی گئی نا, اس پہ توجہیں بھی دی گئی نا. آخر اللہ کو منا لیا اور اس کے دماغ ان کے ماتھے سے ہٹ گیا الحمدللہ. تو جو اللہ والے تھے, شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید پہلے ہی آپ کو واقع ہوتا ہے, کتنے بڑے لوگ جب بھی جاتے تھے جمعہ وغیرہ پڑھانے تقریر پر تو چادر اوپر رکھتے تھے اور چہرہ چھپا کے جاتے تھے. چہرہ چھپا کر ہی وہ خطبہ دیتے تھے جمعہ کا, کبھی مجرم کی طرف دیکھتے تھے اور ویسے ہی باہر آتے تھے. کسی اہل نظر نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے, آج تک آپ کا چہرہ ہی نہیں اٹھتا, نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی, پورے مجمع میں آپ بات کرتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں, اس کا کیا راز ہے, آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تو خاموش ہو گئے. کہنے کہ اچھا تو جاننا چاہتا ہے؟ ہاں. کہتا ہے اگلے جمعے آنا پھر بتاؤں گا. وہ بڑے اشتیاق سے دوسری جمعے پہنچ گئے تھے, اب آ جائے میرے پاس. انہوں نے اپنا امامہ اتارا, اس کے سر پہ رکھ دیا. جب سر پہ گیا تو جتنا مجموعہ تھا ان کی حقیقتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. جو جو گناہ وہ کرتے تھے ان کی شکلوں کے اندر تھا. کسی کی شکل بندر, سور, خنزیر, گدھا, کتا, پتہ نہیں کیا کیا شکلیں بنی ہوئی تھی. حقیقت تھا. تو فوراً چیخ مارے گی حضرت اپنا صافہ واپس لے لیں, میں تو برداشت نہیں کر سکتا. تو اہل بصیرت جن کے دل الحمدللہ دیکھتے ہیں, ان سے کہنا جھوٹ بولو. ہے تو انسان, بشر ہے, مشید تقاضے سارے ان میں, لیکن جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ وہ تو حقائق دیکھ رہے ہیں جھوٹ کے. ہم جھوٹ کو جھوٹ دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا, جھوٹ میں ترقی ہے. اور وہ اہل بصیرت لوگ جن کے قلوب زندہ ہیں وہ دیکھتے ہیں, وہ اس جھوٹ کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. کہ جھوٹ کے جو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہیں وہ ان کو نظر آ رہی ہیں, کس طرح سے اس میں ٹپک کری ہے جھوٹ کے اندر سے, تو بھاگتے ہیں. جس میں مثال کے طور ایک گلاس دودھ کا ہو اور اس کے اندر کیڑا ہو, کوئی جانور ہو, کوئی ایسے بدبودار چیز ہو, مجھے نہیں نظر آ رہی, آپ کو نظر نہیں آ رہی, ہم پی جائیں گے اس کو. اور جب نظر آ رہی ہے تو کیا پیئیں گے اس کو؟ وہی نہیں پیے گا. سوال اس میں تو کیڑا ہے, میں نہیں پیتا دودھ. اور جس کو نظر نہیں آ رہی وہ پی جاتا ہے. بعین ہمارا حال ہے کہ جو گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں, بڑے آرام سے کر جاتے ہیں, فکر بھی نہیں ہوتا, کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. پہلے بصیرت کا حرام کھا, سود کھا کے دکھا,
جھوٹ بول کے دکھا، غیبت کر کے دکھا، بخل کر کے دکھا، نہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے غیبت کی نہیں، اور جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں بالکل وہی ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کا ایمان اس کے جسم سے ایسے جھڑنا شروع ہوتا ہے جیسے پتے جھڑتے ہیں، ایمان ہی نہیں رہتا اس کے پاس۔ نبی ایک تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو ایک دم ایک بہت ہی بدبو کا جھونکا آیا، آپ سب سے پوچھتے کہتے ہیں محسوس ہوئی بدبو؟ کہتے ہیں ہاں یا سن بدبو تو محسوس ہوئی ہے، ہمیں کسی نے غیبت کی اس کی بدبو ہے۔ ہم غیبت کیسے کرتے ہیں؟ پتہ ہے حدیث میں ہے نہیں کہ جو آدمی کسی پہ عیب لگاتا ہے، ہم عیب لگاتے ہیں، یہ بڑا فراڈی ہے جی، یہ بڑا جھوٹا ہے جی، یہ تو فلاں ہے جی، بڑا یہ کرنے والی ہے جی، تو فلاں کرنے والی ہے جی، یہ کرنے والی ہے، وہ کرنے والی ہے۔ کیا سزا ہے؟ کبھی اہل جس کا دل میں روشنی ہوگی وہ کیوں نہیں کہتا؟ اس کو نظر آ رہا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اس کو خون اور پی پلائی جائے گی، تو میں تو نظر آ رہا ہے، میں وہ کر ہی نہیں سکتا، خون اور پیپ اس کے سامنے جیسے کیا نظر آ رہا ہے کہ پی جا رہی ہے۔ سود مر جائیں گے، سود نہیں کھائیں گے اہل بصیرت، لیکن ہماری ترقی سود میں ساری، اگر ہم سود نہیں کھائیں گے، وہ نظر آ رہا ہے کہ سود کا جو گناہ ہے، اس کی سزا جو ہے کس قدر خبیث سزا ہے اس کی، سوچیں ذرا کتنی گندی سزا ہے، وہ دیکھ رہے وہ کہ مر جاؤں گا بابا، بھوکا مر جاؤں، میں ہی کیسے کھا لوں یہ چیز، تو بہت یہ کیسے میں کھا سکتا ہوں؟ کیسے کہے گا؟ ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو سگا بھائی ہے اس کی پلاسٹک بنا کے کھائے جا رہے ہیں، تل کے گوشت کھائے جا رہا ہے، کرتے ہیں غیبت مزے سے، لیکن جس کا دل جاگ رہا ہے، دل کی روشنی سے وہ دیکھ رہا ہے، استغفر اللہ، یہ تو میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں گا، زندگی میں غیبت نہیں کرے گا۔ تو یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہمارے دل کیا ہے، ہم اسی پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہے، کوئی الگ ہے اس کی تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہم کسی مصلحتی طور پہ کسی آنکھ کا ہم لے ہی لیتے ہیں، روشنی لے لیتے ہیں، تو ہم اس سے بہت سی چیزیں اس کے وجود کے اندر ڈال دیتے ہیں جو اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں، وہ زندگی آرام سے گزارتا ہے، وہ نارمل ہو جاتا ہے، اس کی کیا جسم کا حصے کو ہم اس میں کام پہ لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے کام، لیکن دل کی آنکھ ہے، اللہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اندھی کیا، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں سوال میں، فَإِنَّهَا لَيَعْلَمُ الْأَبْصَارَ، اس کا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ تم اندھے ہو دل سے۔ اب سچے دل سے ہم سوچیں، بہت سچے دل سے، دل کے اندھے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہی تو وجہ ہے ساری، تو پھر کیا اندھے ہی جائیں گے دنیا سے؟ سوچیں، اللہ اکبر، اس کو ہم سمجھتے نہیں کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، یا اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، اس قرآن کی آیت کی بھی کوئی حیثیت ہے، اس کا بھی کوئی حساب ہوگا۔ وہ جب حرام کاری کرتا ہے، آدمی برے کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، فحش و فجور کرتا ہے، یہ ساری کیا چیزیں ہیں، کھلا عام دلی لگی ہے، بالکل اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیا کھا رہا ہوں، جیسے کہ آدمی کو نظر نہ آیا وہ جو حرکتیں وہ کرتا ہے، اب اس کو گائیڈ نہ کیا جائے، نہ اس کو قرآن سمجھ آتا ہے، نہ اس کو حدیث سمجھ آتی ہیں، نہ اس کو ذکر سمجھ آتا ہے، نہ اس کو قرآن، کچھ نہیں، بس اس کو بھائی اس کو پتہ ہے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آیا اس کو کچھ۔ آج ایک بڑا زبردست بات تو یہ ہے کہ کون چاہتا ہے ہم گناہ کریں؟ بھائی کوئی چاہتا ہے آپ میں سے؟ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ماشاء اللہ چہرے صحیح کیے، نقش بندی کہتے ہیں، اپنا کو ذکر کرنے والا کہتے ہیں، روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں صبح شام گردن جھکا کے، لگتا تو یہی اس کام سے کہ ہم نہیں چاہتے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا، پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ جو اللہ بتا رہا ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو دل کے اندر جو آنکھ ہے اس کو روشن کر لو، تم گناہ نہیں کر سکتے۔ پھر وجہ اس کی یہ کہ تم نے اپنی آنکھ توجہ نہیں دی، سوچے نہیں تم نے اس آنکھ کی طرف، یہ جو ظاہری آنکھ جو دکھاتی ہے اس پہ تم نے اکتفا کی ہے، ظاہری آنکھ تمہیں دکھا رہی ہے، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم یہ مسجد میں جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اگر تمہاری آنکھ زندہ ہو تو اس کے ساتھ جب تم نماز پڑھو گے تو نماز کی حقیقت تمہیں نظر آئے گی، اس نماز کی لذت کیا ہوگی کہ جس کے ثواب بھی تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں، جھولتے ہوئے جنت ہے۔ جس وقت تم تلاوت قرآن کرو گے، کون لوگ تھے کہ جو ساری رات تلاوت قرآن کرتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی،
وجہ ان کی تھی کہ وہ جو تلاوت قرآن کرتے تھے ان کی آنکھ دل کی زندہ تھی، تو وہ اسی طرح گھومتے تھے جنتوں کے اندر، باغوں میں سیر کرتے پھرتے تھے الحمدللہ. ان کو کہاں نیند پہ. آج یہ لائق دروازہ کھول دے جنت کا، ہمارے اوپر جنت کچھ کھل جائے، سوئے گا وہی جنت ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، حوریں نظر آنا شروع ہو جائیں سب. آدمی کہے گا استاد نیت باندھے رکھو ماشاءاللہ، وہ تو دوسری دنیا میں ہوتا ہے آدمی، زندگی بدلی ہوتی ہے اس کی. ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس طرح کر رہے یار، ہمیں تو عشاء کی پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، عشاء میں غنودگی آتی ہے، ہمیں تو اتنے تھکے ہوتے ہیں کام سے. ادھر یہ حال ہے، وہ رات ہی ان کے لیے بہترین ہوتی ہے کہ جو عبادات وہ کرتے ہیں، جو تلاوت قرآن وہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کے انعامات ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں. جیسے ایک صحابی نے کہا کیا رسول اللہ، تب تو میں وہ جنت کے بالکل جو انگور کا گچھا تھا توڑنے لگا تھا، میرے بالکل ہاتھ میں آ گیا تھا. کتنی بڑا انسان کے اندر آپ دیکھیں کتنے گھٹیا ہو گئے، کس قدر کیا ہے انسان. آپ سوچیں ایمان والے کی حیثیت کیا ہے، ایمان والے عورت مرد کی کس مقام پہ وہ انسان ہے، سوائے ہمیں روٹی کمانے کے، بکواس کرنے کے، دنیا کی غلاظتوں کے. یہ اسیان، ظلمت اسیان ہے جو اندھا کر. دیکھیں آپ آنکھ ہماری یہ خراب ہو جاتی ہے، موتی آ گیا جناب، فلاں آ گیا، تو یہ آنکھ خراب ہوتی ہے، اس لیے آنکھ پر دھیان شروع ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے نظر آنا بند ہو گیا. پہلے اسٹیج ہوگی بھائی یہ کھوپے چڑھ جائیں گی نگاہیں میں، اس کے بعد یہ پھر آپریشن شروع ہو جاتے ہیں، پھر عجیب چیزیں آنکھوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نظر آنا بند ہو جاتا ہے، آنکھیں خرابی آ رہی. دل کی آنکھ کا بھی یہ معاملہ ہے، اس میں کیا ظلمت اسیان چلتی ہے، اس میں فسق فجور، مخالفت شریعت، مخالفت سنت، یہ ساری چیزیں، فسق فجور، جھوٹ غبار گناہ، یہ ساری جتنے گند ہم سے ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہے، وہ پردہ بنتا چلے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جس کو موتیے بننے شروع ہو جاتے ہیں، کٹ راک دل کے اوپر جمنے شروع ہوتے ہیں. پردے، ایک پردہ، دو پردہ، تین پردوں کے تہ دلوں پر جمنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے فسق فجور سے، ہمارے گناہوں سے، ہمارے عصیان سے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو ہوتا کیا ہوتا ہے، جس سے آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، موتی کے ساتھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کی جو آنکھ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز اللہ نے دی ہے، وہ اندھی ہو جاتی ہے. چلو ہو گئی، اللہ پاک کہہ رہا ہے ٹھیک ہو گئی، ہو گئی اندھی، لیکن اس آنکھ کا علاج نہیں کراتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے نا، کیا نہیں ہوتا؟ میں اس کو صحیح کرو تاکہ تم دنیا میں بھی جب جاؤ تو آنکھوں دل کی آنکھ کے ساتھ جاؤ، اور جب قیامت میں اٹھو تو دل کی آنکھ کے ساتھ اٹھو. کتنا فرق ہے آپ یہ دیکھیں. لیکن اگر ہم سمجھے اس بات کو، ہمیں موقع ملے یہ باتیں سمجھنے کا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سچی باتیں کہہ رہا ہے، ان میں حقیقت ہے قرآن کی آیات کے اندر. سارا قرآن اترا ہمارے اصلاح کے لیے ہے. ایک یہ چیز ہمیں بتاتا ہے اس قرآن کے، دیکھو یہ کام کرو، یہ غلط ہے، اس طرح تم اپنے آپ کو صحیح کرو، تم بہت قیمتی چیز ہو. کون سوچ سکتا ہے؟ روز کرتے ہیں، آپریشن ہوتے ہیں، پھیپڑوں میں کہیں نظر آئی آنکھ، گردے میں کہیں نظر آیا. اللہ نے کس طرح سلیکٹ کیا ہے آنکھ کو؟ دل کے اندر، دل کے اندر اللتی فی صدور، اور دل کے اندر بھی کیا ہے؟ سینے کے اندر. اتنا چھپا گیا اللہ نے دل کو رکھا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ نور ہے نا آنکھ کے اندر، یہ نور ہمارے، یہ نور سے ہم دیکھتے ہیں. اس میں دل کے اندر اللہ نے ایسا نور رکھا ہے آنکھ کے اندر کہ اس کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. چھپا ہوا کتنا ہے، اور طاقت دیکھو اس دل کی کتنی زبردست ہے، مومن کے دل کی. الحمدللہ. تو دوستو یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے الحمدللہ کہ ہم اس چیز میں توجہ کریں. یہ تو زندگی بیکار ہے اس کے بعد. یہ ساری بکواس جو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ زندگی میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، یہ جب تک گناہ کرتے رہیں گے بچیں گے نہیں، کسی چیز سے بچ سکتے. یہ ہماری جو سارے گناہ ہے، فسق و فجور ہے، یہ سب بکواس بازی جتنی چلتی ہے، حرام کاری ہے، اور خاص طور پہ یہ لذت شہوات جو ہے، اور یہ دنیا کی غلبے ہیں، دنیا کی محبت، حب دنیا، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں. مر جاتا ہے آدمی تمام غلاظتوں کے ساتھ مر جاتا ہے. خدا کے واسطے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ موت برحق ہے، موت نے آنا ہے، اور اس حالت میں مرنا جو ہے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. معالج اعظم، طبیب عالم، سرور عالم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جاننے والے
فرائض کو سنوارنے والے دلوں کے، اصلاح کرنے والے قلوب کے پوری کائنات کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھ تیری ہے، اس کو صحیح کر. دل کی آنکھ کو صحیح کرنے کے لیے کثرت ذکر اللہ کر. کیا علاج بتایا؟ ذکر اللہ. جس طرح انسان ذکر الہی کرتا ہے، جو دل کے پردے ہیں نا وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کثرت دل کے ساتھ جو ہے وہ دل کی آنکھ جو روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس کی بھی دل کی آنکھ روشن ہوئی ہے وہ کس کی علاج سے ہوئی ہے؟ مولد اعظم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا علاج بتایا ہے. کوئی علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو آپ نے اس کی تشخیص کی کہ اندھے تم ہو، اندھے پن کے، دل کے اندھے پن کا علاج جو ہے کون سے ڈراپس ہیں؟ ذکر الہی ہے. علاج بھی موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ، وقت بھی موجود ہے. ہمت چاہیے اور یقین چاہیے. جو یہاں اندھے دل کے ساتھ مرا، اللہ کہتا ہے کچھ ہی کر لیا آپ روز قیامت میں اندھا ہی اٹھے گا. ساری عبادات کی قبولیت قلب کی زندگی پر ہے، قلب کی آنکھ پر یہ دیکھ لیں. ورنہ ہر عبادت میں ہمارے گھسا ہوگا، ریا گھسی ہوگی، شرک گھسا ہوگا، تکبر گھسا ہوگا، وہ دیکھ نہیں نہ پا رہے ہیں. قیمتیں جھکی ہوں گی، جھوٹ گھسا ہوگا، زنا جھکا ہوگا، کہیں نہ کسی سے چپک جاتا ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. آنکھ دیکھنے کے بعد آدمی کسی گندی چیز کو کھائے، پاک ہوگا اس چیز سے، اس کی آنکھ اتنا دور رکھی گی ان تمام خلافات سے، تو اس کی نمازیں بھی بلند ہوں گی، اس کے ذکر و تلاوتیں بلند ہوں گی، اس کی عبادات بھی بلند ہوں گی. لیکن جو اندھی آنکھوں کے ساتھ کریں گے وہ تو اندھے ہی اٹھیں گے. ان کے اعمال کہاں ہوں گے آخر؟ تمام دیکھیں جو بڑے بڑے لوگ اسلاف گزرے، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. الشیخ محدث عبد الحق رحمہ اللہ کتنے بڑے انسان ہیں. وہ تو لے کر آئے حدیث ہندوستان کے، وہیں سے شروع اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان تو اتنی بڑی چیز ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر فضل فرمائے اور خواہ میں اس کو زیارت ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عجیب چیز لکھی ہے. دیکھیں اگر کسی انسان کو خواہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اگر اس کا دل بینا ہوگا، دل زندہ ہوگا کسی صحبت کامل کے شیخ میں بیٹھ کر، یہ لفظ ہے ان کے فارسی میں ہے کہ یہ کسی کامل شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے اس کے دل کی نگاہیں زندہ ہوں گی، تو کیا ناممکن ہے کہ جس طرح سے خواب میں نظر آئے تو بیداری میں نبی اس کو نظر آئے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اتنی طاقت ہوتی انسان کے دلوں کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ جنہوں نے اپنے محنتیں کی اس چیز پر، قرآن کو سمجھنے کے بعد، اور اپنے دلوں کو زندہ کیا ہے. دوستوں دل کو زندگی کرنے کا علاج بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر. دیکھیں یہ بات سن لیں کہ جس ذکر کی اللہ نبی بات کر رہے ہیں وہ کون سا ذکر ہے. میں کل ہی بات آپ سے کی ہے کہ ذکر الہی ہے، لیکن ذکر الہی کون سا جو آنکھ کو زندہ کرنے والا ہے؟ ایسے شخص کا ذکر الہی جو اللہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ پابند شریعت ہے، مکمل طور پر پابند سنت ہے وہ عورت اور مرد، حرام سے مکمل طور پر اجتناب ہے، زندگی میں حرام کا سوال ہی پیدا، ایک بار کے برابر حرام اس کی زندگی میں نہیں ہے. یہ سننے پر یہ شرائط ہیں اس ذکر کے جو دل کو زندہ کرتا ہے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ آنکھ کا زندہ ہو جانا. پابند شریعت، پابند سنت اور حرام سے مکمل اجتناب، جس کو اللہ نے منع کی ہے اس کا بالکل مکمل اجتناب، سوال ہی پیدا. خلاف شرع زندگی سے مکمل اجتناب. جب ان حالات کے اندر آ کے اللہ کا ذکر کرے گا تو ڈائریکٹ اس کے پردے جو ہے اٹھنا شروع ہو جائیں گے دل کے. لیکن اگر اس میں کمی ہے، نہ شریعت کی پرواہ کرتا ہے، جیسے دیکھا ویسے چل دیا، بیس چلا دیا، چلو یہ دیکھی جائے گی، جہاں دیکھا بس یہاں صحیح ہے یہاں غلط ہے، گڈمٹ زندگی اور تسبیح پکڑی ہوئی، اللہ 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 ہو، چاہے اتنی اونچا بولے کہ چھت اٹھ جائے. لیکن بزرگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی شو مچا رہا ہے اور کچھ نہیں، دل کو راضی کر رہا ہے اور کچھ نہیں. نہ اللہ راضی ہو رہا ہے نہ اس کو نتیجہ مل رہا ہے. یہ اللہ کا دین ہے بھائی، خالص. تو یہ شرائط دی ہیں مولد اعظم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر دل کو زندہ کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے؟ اللہ کا ذکر. لیکن کس چیز کے ساتھ؟ پابندی شریعت ہو، پابندی سنت ہو، مکمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس کی اتری ہوئی ہو.
شریعت کے مطابق زندگی ہو، قرآن کے مطابق حلال و حرام کو جانتا ہو، حرام سے ایسے بھاگتا ہو جیسے انتہا کوئی نہیں جو اس کا پہنچتی ہوئی چیزیں، فسق و فجور سے بہت دور ہو، ہر بدعت کو ختم کرتا ہو، پھر آئے اس میدان میں تسبیح اٹھا کے الحمدللہ، اور پھر تسبیح چلائے، ہر ذکر کے ساتھ اس کے پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے الحمدللہ. پھر نہ نظر آئے مکاشفے اور جو حقیقت ہے اس کو آنکھوں سے نہ دیکھے، دل کی آنکھ سے نظر نہ آئے تو پھر بولے. یا پھر وہی ہے کہ دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اندھے ہیں، سب عذابوں کے ساتھ انسان دنیا میں چلا جائے. میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ذکر تو نہیں نا بھائی. الحمدللہ ایک چیز اللہ آپ کو عنایت فرما دیتا ہے، ایک گاڑی اللہ نے آپ کو دے دی، ٹھیک ہے نا، آپ نے آکشن میں گاڑی خرید لی، بڑی اچھی قیمتی گاڑی، بڑی فسکا، آکشن میں آپ کو 500 پاؤنڈ کی ملی، قیمت اس کی کتنی ہے 5000، مثال دے رہا، کتنی کی ملی ہے 500 کی، قیمت کیا ہے 5000. اب آپ اس کو گھر لے آئے، اب کیا کریں گے، قیمت تو 5000 ہے، آبی گاڑی، اب گاڑی تو آ گئی نا آپ کے پاس، فوراً آپ کا کلچ صحیح کرائیں گے، اس کا اسٹیئرنگ صحیح کرائیں گے، انجن کا جناب جو اس میں کوئی کیا کہتے ہیں آئل شیڈ ڈلوائیں گے، آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے. بالکل اب چیز ملی ہے تو اس کو 500 مل گئی، تو آپ کہیں گے اس کو کیا کہا جائے، اپ ڈیٹ کیا جائے الحمدللہ، اسی مقام پہ لے آؤں کہ اس کی قیمت 5000 ہو جائے. اللہ نے ہمیں ذکر دے دیا ہے، تسبیحات دے دی ہیں، ٹوٹا پھوٹا شیخ آپ کو دے دیا ہے، جگہیں مل گئی ہیں آپ کو اللہ ذکر کے لیے، بس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. جیسے گاڑی کو اپڈیٹ کیا نا، اس کو اپڈیٹ کیسے کریں گے، شریعت کو پکڑ لیں، سنت کو پکڑ لیں، حرام سے بھاگ جائیں، مجاہدات کو قبول کریں، فسق و فجور کو زندگی سے نکال دیں. یہ اپڈیٹ کریں اپنے آپ کو، جیسے اپڈیٹ کرتے جائیں گے یہی ذکر رنگ بدلتا جائے گا، یہی ذکر رنگ بدلتا جائے گا. ذکر ہے یہی، اللہ ساری کائنات یہ اللہ کا نام لے رہی ہے، اس ذکر کے اندر اللہ کے نام میں تو ساری کائنات کھڑی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں ذکر اس کے بغیر، کوئی نہیں. خالی سبحان سبحان کرتے رہے کوئی بات نہیں، جب سبحان اللہ کہیں گے تو یہ پوری دنیا کو اٹھا لے گا. دیکھیں اللہ جو مل گیا اس کے ساتھ، جس کے ساتھ پھر اللہ مل جائے تو وہ تو پھر اصل ذکر بن جاتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کم توفیق اللہ تعالیٰ کی. بھائی آپ سوچیں کہ ذکر کون کرتا ہے آج کل، کوئی بھی نہیں کرتا ہے، دنیا تو بھاگتی ہے ذکر سے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک بہت بڑا اسکیل، بہت بڑی ایک منزل کو ہمارے لیے آسان کر دی ہے. تسبیح ہاتھ میں پکڑا دی ہیں، دل کی طرف توجہ ہو گئی ہے، مجلس سے مل گئی ہیں، مجالس سے مل رہی ہیں، اور بالکل آسان بھی کر دیا ہے الحمدللہ. شکل صورت بھی سنت کی بن گئی ہے. جو بہت مشکل کام تھے ہم نے کر لیے نا حل. اب کیا ہے، اپ ڈیٹ کرنا ہے اس گاڑی کو. آکشن سے ملی ہیں ساری چیزیں، مثال جو آپ کو دی کیا تھی، یہ آکشن سے سستی مل گئی ہیں چیزیں، کوئی محنت لگی ان چیزوں میں آپ کو مجھے پتا ہے. گھر میں شیخ مل گیا، گھر میں تصویر مل گئی. اس چیز کو لینے کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں تاکہ ان کی کنڈی کھڑکائیں، بتائیں گے اللہ کا نام کیا ہوتا تھا. یہی اللہ سیکھنے کے لیے لوگوں نے 18 سال 20 سال 300 200 میل میرے سلسلے میں سفر کیے تھے، تب جا کے اللہ کا نام ملتا تھا دل کے اوپر. آج تو جو بھی آتا ہے ذکر سکھا دیں، سڑک پہ جا رہا ہوں ذکر سکھا دیں. ابھی کل پرسوں کی بات دیکھ، جس کو سودا لینے جاتا ہوں اس شخص سے دیکھتا رہا، اس پہ رنگ چڑھتا رہا الحمدللہ. اتنا رنگ چڑھ گیا اس پہ دکان کے اندر ہی، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا بیچارے کو، نہ اور ڈاڑی نہ کچھ، بس چلتے دوستی ہوتی، چلتا رہا. اتنا رنگ چڑھ گیا اس پر، اس نے کہا حضرت یہ ذکر مجھے بتائے. آپ دیکھیں کتنا سستا ذکر ہے، دکان میں کھڑا ہے. اسی طرح میں اٹھا سینہ اٹھایا، اسی وقت الحمدللہ اس کے چہرے جسم پہ ظاہر ہو گیا اللہ سے. اتنا سستا، یہ آکشن لگی ہوئی ہے. کیوں اللہ پاک جانتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے نا اس قدر سست ہو گئی ہے، اس قدر اندھے ہو چکے ہیں، دنیا کی مادیات میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اب تو اس طرح یہ تو کیوں اللہ کتنی محبت کیوں ہم سے، یہاں امت ہے کس کی، اس کے حبیب کی. اس کی وجہ سے اتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالی ہمارا سے. موسیٰ کی قوم کے ساتھ یہ حال نہیں تھا، یاد رکھیں نہ کسی نبی کے ساتھ یہ نخرے برداشت نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے. کچھ سوچ سکتا ہے
ہاتھ میں اس کی چیزیں دکان کی کھڑا ہے, کپڑے گندے ہیں, اور ایک ذرا سی اس پر کہ اس کو شوق ہوا کہ میں ذکر سیکھوں, ذکر کیا ہے, میرے دل میں ذکر ہے, اللہ نے وہیں اس کو جاری فرما دیا کہ اپنے خادم کو بھیج دیا, فرشتوں کو بھیج دیا, دکان کو جنت بنا دیا, اس آدمی کو اپنا ولی بنا لیا. کون کہتا ہے یہ آج اللہ سے ملنا مشکل ہے؟ اتنے ڈھکو سے باز ہمارے مرد اور عورت ہیں نا, اس کا اندازہ اپنا, اتنے فراڈی ہیں کہ پوچھیں نا. یعنی فرعون کی قوم بھی تھی جو شیطان, اس کے بھی جادوگر تھے, اس کے سب کچھ. ہم تو صرف اگر بچے ہوئے نا ایک ہی چیز سے بچیں, اگر کہ ہمارے پچھلے قوم والے ہوتے نا, ہم تو پتھروں کے ساتھ ہمارے سروں کو پیٹا جاتا. ایسے ایسے گناہ ہم کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں. یہ تو بس ایک پروٹیکشن یہ ہو گیا, اللہ پاک نے کرم فرما کے ہمیں سرکار کی امت بنا دیا. صبح سے لے کے شام تک جو ہماری زندگی کے حالات ہیں, ہمارا تو وجود ہے نہیں, زمین نے پتہ نہیں ہمیں کیسے سہارا کیا ہے. ایک اللہ کا ولی رو رہا کہ حضرت آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہتا میں یہ سوچتا ہوں کہ اس زمین نے مجھے کس طرح سہارا کس طرح دیے اتنے گناہوں کے باوجود. یہاں آ کے مجھے ایک دلیل ملتی ہے. یار اللہ حضرت کو کون سی دلیل ملتی ہے؟ بھائی یہاں آ کے مجھے ایک چیز دلیل ملتی ہے, ایک چیز کی, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اپنے حبیب کے صدقے سے. ورنہ ہمارا وجود اس قابل نہیں. اتنے فراڈی ہیں, ذکر میں بیٹھ کے فراڈ کر رہے, ذکر میں بیٹھ کے. جو ایسی چیز جس کو اصلاح کے لیے انسان کرتا ہے, شیخ سے فراڈ کر, اس کی بےزتی کر رہے, جھوٹ بول رہے, فراڈ کر رہے, اس کو بیکار سمجھ رہے. جنہیں اندازہ لگائیں کہ جو اصلاح کرنے آئے یہ کون ہے. یہ کام تو کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے, دعوت و تبلیغ کا کام انبیاء کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو یا آج ان کے جو ہے نبی کے جو ہے وارث ہیں یہ لوگ, جو یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے سینوں کو زندہ کر رہے ہیں, جگا رہے ہیں, وارث ہیں نبی. اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے بتائیں, جس کو اللہ نے مسلح دیا ہے, جس کو اتنی بڑا عہدہ دیا ہے کہ تو دنیا کو جو بھائی اصلاح کر, اس کے جھوٹ, اس سے فراڈ, اس سے بکواس, اس سے اپنے ایپ چھپانے. وہ انسان ہے کہ آتے دنیا کے لیے, وہاں سے دنیا کی غرض پوری کرتے ہیں, اس مجالس سے, اس ذکر سے, دنیا ہر چیز سے. بس دیکھیں دنیا واقعی کوئی کام نکل آیا وہاں سے, آدمی کو تلاش کرتے ہیں, یہ کون ہے, فلاں کون ہے, اس سے کیا ہوگا, اور دنیا ان کو کچھ ملے گا آخر. ایسے خالص ہو کے جاؤ ایسی جگہوں پر کہ خدا کی قسم دنیا مل بھی رہا ہو تو دنیا وہاں سے نہ لو, کیونکہ اس دنیا کے اندر برکت کبھی ہو سکتی نہیں. میری بات یاد رکھ لینا. وہاں سے دنیا سمیٹیں گے, دنیا کی طرف سے کوئی چیز حاصل کریں گے ایسی مجالس سے. کسی آدمی کو دیکھ لیا, کسی اس کو دیکھ لیا, وہاں سے اس کا کام پورا ہو رہا ہے, اور ہوا اس کا نسبت کس سے ہے؟ اس مجلس سے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہو جائے گا کام, لیکن برکت ساری زندگی نصیب نہیں ہوگی اس میں. یہ خالص ہی ایک چیز کے لیے تھی کہ اپنے آپ کو اصلاح کرو. ایک اتنے بڑے انسان کے پاس, اتنی بڑی منزل کے پاس, اور کس مقام پہ لے کے جا رہا ہے کہ دل کی آنکھ کو زندہ کرنے والا کام کر رہا ہے. تبھی تو ہمیں کچھ ملتا نہیں. نہ یہ تو مجالس ایسے ہیں, وہاں تو یہاں تو دیر ہی لگتی اس میں. کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں آپ, دیر ہی لگتی. افسوس تو یہ وہاں بھی دعائیں ہوئی تو یہ کبھی دعا نہیں ہوگی جی میرا مجھے دنیا چھوٹ جائے, یہ وہ ہو جائے. وہاں بھی جو دعائیں ہوں گی تو کسی چیز کی ہوں گی, بس کسی طریقے سے جو ہے نا ہمیں یہ دنیا ہماری آگے ہو جائے. اخلاص پیدا کرو دوستو, کب تک دھوکہ دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. کبھی اپنے آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے؟ حدیث میں دکھایا کہ ایک آدمی ہوگا نفس اپنے آپ کو کھا رہا ہوگا گوشت. اللہ کے نبی یہ کون ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. ان کو سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا, ذکر دیا, ذکر کی مجلس دی, شیخ دیا, سب کچھ دیا, لیکن کتنا فرق ہے جو اس طرح اپنی محنت کو جائے, اور ایک وہ شخص جو دکان پہ کھڑا ہے, اللہ طالب کو جانتا ہے, سچے طالب کو جانتا ہے, وہ ولی بن گیا, اور ہم وہیں جلائے کچھ بھی بس پھدا. نہ دنیا نکلی, نہ دنیا کی محبت نکلی, نہ حب دنیا نکلی, بس وہی گنتی پہ وہی چیز ہے. ہمارا یہ کام ہو, ہمارا فلاں کام ہو جائے, ہم اس کی یہ ہو جائے, ہمارا یہ ہو جائے. یہ صحیح کرو بھائیو, ابھی ایک جھٹکا موت کا لگ رہا ہے, پھر کیا اس وقت پتہ چلے گا اللہ میں کتنی زندگی کو ویسٹ کیا, کیسے کیسے چانس تم نے مجھے دیے. کیونکہ اندھا اٹھے گا, دل اندھا ہے. جس کو یقین نہیں مسلمان نے, اس تو قرآن کہہ رہا ہے, صاف کہا ہے کہ یہ نگاہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور نگاہ دل, وہ دیکھتا ہے, وہی سب کچھ بتاتا ہے, وہی اس نے سب کچھ کرنا ہے. اس کو اگر تم نے زندہ نہیں کیا, بینائی صحیح نہیں کری, یہیں اندھا نہیں ہے, آخر اندھا اٹھے گا بالکل پراپر, ہمیشہ اندھا رہے گا. تو میرے بھائیو بہت بڑی بات ہے,
قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا، ایسی ہے جو پڑھتے پڑھتے آ جاتی، روز جو تلاوت ہوتی ہے اس میں آتا ہے کہ تو وہیں دماغ گھوم جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا. بھاگتا ہوں آپ کی طرف کے دوستوں سے مدد دوں کہ میرے لیے بھی دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کروں. ہم کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ سمجھ آ گیا ذکر نا؟ اگر ذکر سے فائدہ اٹھانا ہے تو دنیا بیچ میں نہیں ہے. بس ایک چیز رکھو، دنیا کو اتنا گراؤ نہ سمجھو. اللہ کی مجالس کے اندر سواری اتنی بہت سمجھو، خالص ہو کے بالکل آخر خوشبو لگا کے الحمدللہ ہم نے دنیا ایسا کچھ لینی نہ، دنیا سے تعلق رکھنا ہے. خالص اور خالص اللہ کا ذکر، اللہ کو پانا ہے، اپنے قلب کو صاف کرنا ہے. یہ اندھی آنکھ جو ہوگی اس کو زندہ کرنا ہے. جیسی آنکھ زندہ خدا کی قسم اس طرح ذکر کرتے جائیں گے. یہ نہیں گھنٹوں کا ذکر، میں آپ انہی کی بات بتا رہا ہوں، ولی اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں، بلکہ کیا ہے کہ تسبیحات پہ آپ کا ذکر ہوگا. ہر دانے کے ساتھ آپ کے دل کے پردے گرنے شروع ہو جائیں گے اس طرح. اور پھر باہر آپ نکل کے کوئی آپ کو بڑی توشیدہ حسین خوبصورت عورت جس کو دیکھ کے آپ 3 دفعہ دیکھتے تھے گاڑی میں، اس کی شکل بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، داڑھی میں آؤں گے ساتھ، آنکھ چھوٹی چھوٹی، الحمدللہ جس وقت آپ باہر نکلیں گے اس ذکر کے ساتھ دنیا آپ کو بیکار بدبودار نظر آئے گی، بودار نظر آئے گی. کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو خلاف شریعت انسان کے ہاتھ ہی نہیں اٹھیں گے، جسم ہی نہیں اٹھے گا. ادا کریں اپنے آپ سے بھائی ذکر جہاں تک پہنچے. آکشن سے مل گئی ہمیں، بڑی اچھی مثال آئی ہے. آکشن سے مل گئی گاڑی ہمیں 500 کی، لیکن اس کی قیمت بہت اونچی ہے. اس کی قیمت کتنی ہے؟ جنت ہے، جنتان. یہ تو کتنی بڑی قیمت ہے اس کی. تو اس کو اپ ڈیٹ کریں اس قیمت تک. بہت بہترین مثال اللہ نے ذہن میں ڈالی. اپ ڈیٹ کریں. اپ ڈیٹ کیسے کریں گے؟ شریعت کو، سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑیں. کتنی جگہ قرآن میں آپ حافظ نے مجھے بتایا ہے اطیع اللہ و رسول کتنی دفعہ ہے. کوئی ڈرامہ ہے اور یہ ڈرامہ اللہ نے 800 جگہ ذکر کا ذکر کیا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیسے اللہ کے ذکر کیے جا رہے ہیں؟ بتاؤ، کچھ اہمیت نہیں اس کی. ہر عبادت کو بتایا ہے، ہر عبادت کے ساتھ کیا ذکر. نماز پڑھو، بہت بڑی چیز ہے ذکر. حج ذکر، کوئی عبادت لیتا ذکر. تو ذکر بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم اتنی بڑی آپشن سے لے کے گاڑی کو اور برباد کر رہے ہیں. پھر تو یہ کہاں جاتی ہے اگر ہم اپڈیٹ نہیں کریں گے، آپشن کے ڈیل نہیں، کہاں جائیں گی؟ کباڑی خانہ. کباڑی کیا کہتے ہیں؟ کباڑی کہتے ہیں نا، ویئر ہاؤس، کریپ یارڈ. میری گاڑی گئی نا ابھی تک وہاں، اس لیے مجھے پتا نہیں کریپ یارڈ بھی ہوتا ہے. میں تو اپڈیٹ کرنے میں لگا ہوں الحمدللہ، ورنہ وہیں جاتی جو آپ کریں اسی جگہ جائے گی. وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا. شیشے میں کوئی شکل دیکھ کے دیکھا لیا کریں اپنے کتنے جوان ہیں ہم، دیکھ لیا کریں کہ جب تک شکل نہیں دیکھ رہا میں تو بہت جوان آدمی، بس بول شکل بس. لوگ بھائی بڑا ماشاء اللہ رکھتے نہیں اتنے، لوگ بڑے بدماش ہیں نا. حضرت آپ کی کتنے ہو گئے؟ ہاں جی بالکل نہیں لگتے ماشاء اللہ. اچھا شاید دوسری شادی کے چانس بن رہا ہے. کبھی شیشے میں دیکھ لیا شکل جڑ رہی ہے کتنی ہے، کیا شکل کیا بن گئی ہے، اور کہاں آپ کی داڑھی والے کے رم کو ایک بال ہے یا نظر آتے ہوئے سفید، اور کس جلدی سے سفید ہو رہے ہیں. کمر جھکنی شروع ہو گئی ہے، دانت کتنے نکل چکے ہیں، اور کتنی اپائنٹمنٹیں بھی ہماری پڑی ہیں دراز کے اندر. حقیقت کو دیکھ لیں. جوانی ہوتی ہے میاں بس 20 سال تک چلتے ہیں آدمی، 20-25 سال ایک پرائم ایج ہوتی ہے جس کا. اس کے بعد تو خوف شروع ہو جاتا ہے. اللہ عقل مند آدمی جو وہاں سے شروع ہوتے ہیں کام سے. تو اب تو یہ تو ہے کہ بالکل پکے پان ہیں، اردو میں کہتے ہیں پکے پان. لوگ قبروں میں ہمارے ٹانگیں لٹکی ہوئی، ہم نخرہ کیسا. لیکن کمال اس کی رحمت کا، صدقہ صدقار کا، اپنے حبیب صدقے. کہتا ہے 80 سال کے اندر پہنچ کے تجھے احساس ہو گیا اور کل تیری موت ہے، اور تو نے آج احساس ہو گیا کہ یا میں اپنے دل کو زندہ کروں تو تجھے زندہ دل کے ساتھ اٹھاؤں. کتنی کنسیشن ہے، کتنی کنسیشن اللہ پاک نے دی. کریں وعدہ سارا، سمجھ گئے میرا پیغام سارا. کیا کرنا ہے ہم نے؟ دل کو کس کے ساتھ؟ ذکر اللہ کے ساتھ. کون سا ذکر؟ یہ والا نہیں جو آپ کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ کوئی کام زندگی میں شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف نہیں. حرام کی طرف ہاتھ نہیں اٹھے گا، پیٹ میں کوئی حرام نہیں جائے گا، لقمہ نہیں جائے گا. آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے،
کانوں سے حرام سے بچانا ہے، ہاتھوں کو حرام سے بچانا ہے، جسم کے ہر جز کو حرام سے بچانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر تو کر رہے ہیں ذکر. اگر یہ تراوا کرنا ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے اللہ اللہ 1,50,000 30,000 ویسٹ کرو، سو جاؤ آرام سے، کچھ فائدہ نہیں. سو گناہ کرو سو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ. کس کا سیدھا گیا سیدھی بات کرنے والا آدمی بھائی ڈرامہ نہیں کہ اتنا ثواب ملے گا. کوئی ثواب نہیں، کسی نماز کا ثواب نہیں، کسی قرآن کا ثواب نہیں، کسی حج کا ثواب اس وقت ملے گا جب اس سے اپنی عبادت کو ثواب کے قابل کرو گے. یہ بھی سوچو، ثواب کے قابل کرو ان عبادات کو. بڑے بڑے ثواب ہیں. نماز کا ثواب کو سوچ سکتے دنیا میں دے دیے، کتنی بڑی بات کہہ دی. الصلاۃ معراج المومن کس سے ہی ختم کر دی اس کے ثواب کا. کتنی عروج کی عبادت ہوگی کہ فرمایا کہ اتنی زبردست عبادت ہے مومن کے لیے کہ جیسے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. معراج ہوگی اس کی. بتاؤ معراج، سبحان اللہ. ایک اس زندگی پہنچاؤ نا پھر عبادت، تب دیکھو ثواب ملتا ہے. یہ زندگی جو ہے ہماری اسی مجاہدے کے لیے اللہ پاک نے دی ہے کہ ہم نے انہی چیزوں پہ مجاہدہ کرنا. نماز کو آپ کرنا ہے، روزوں کو آپ کرنا ہے، زکوٰۃ کو آپ کرنا ہے، حج کو آپ کرنا ہے. ساری زندگی اس لیے ہمیں اللہ پاک نے دی ہے. اور کھانے پینے کو اس کی فکر ہی نہ کرو. تمہیں دکانیں کھولنے کے، محلات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تمہارا رزق میں نے لکھ دیا پیٹ پہ، وعدہ کیا نا کہ میں پہنچا کے رہوں گا، فرشتے کھٹکا کے تمہیں دیں گے. اور تم جس کی محنت کرو گے خود لینے کی آئے گا ضرور، لیکن جب تم مر جائے گا وہ تیرا نہیں ہوگا. نہ تجھے دنیا ملے گی اور نہ آخرت ملے گی. ملنا تجھے اتنی ہے جو تیرے مقدر کے اندر ہے. روٹی وہی ملے گی جو تیرے مقدر میں ہے، باقی جو سب جمع ہوتا رہے گا دوسروں کے لیے. یہ دیکھیں جمع ہوتا رہے گا دوسروں کے لیے. بڑے اچھے ایک آدمی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی، ایک شخص جو گاڑی کی ہر چیز کو جانتا ہے، انجن کو جانتا ہے، کھولنا جانتا ہے، اس کے پاس پینا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس سے گاڑی صحیح کرانے جو آ رہا ہے تو گاڑی کچھ نہیں جانتا، اس کے پاس 3 گاڑی ہیں، اور جو گاڑی صحیح کر رہا ہے اس کے پاس 1 گاڑی بھی نہیں. اللہ کی شان دیکھیں. جو گاڑی جانتا ہے اچھی سے سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو 1 گاڑی بھی. اور جس کے پاس پتہ ہی نہیں گاڑی کس طرح صحیح کرتے ہیں، اللہ نے اس کو 3 گاڑی دی. سوچ، تو اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم پہ بندہ راضی ہو جائے کہ جو یہاں مجھے ملا ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز پہ راضی نہ ہو کہ میں نماز کو ایسے نہیں چھوڑوں گا. میں اللہ تعالیٰ نماز کو بلند کر کے ہی چھوڑوں. نماز کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا کہ قبول نہ ہو میری نماز کو. میں ایسے نہیں چھوڑوں. دل کو ایسا اندر نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو صحیح کروں گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ زور لاؤ. پیٹ تیرا بڑھتا رہوں گا میں جتنا تیرے مقدر میں رکھا ہے، کیونکہ یہ میری حکمت ہے. میں کسی اپنی حکمت کا اظہار کرتا ہوں. میں ساری دنیا کے اندر یہ ایک سسٹم رکھا ہے اپنا کہ کسی کو غریب بناؤں گا، کسی کو امیر بناؤں گا، کسی کو نیچے کر دوں گا، کسی کو روتا دیکھوں گا، کسی کچھ کرتا دیکھوں گا، کسی کچھ کرتا دیکھوں گا. عجیب ایک کلپس میں نے دیکھا، اس ساتھ میں سو بھی نہیں سکتا. کسی شخص میں کلپس ہوتے ہیں دکھاتے ہیں. رمضان کا وقت ہے، فیملی ہے، ایک دیہات ہے، 120 درجے کا ٹمپریچر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پردہ لگایا ہوا ہے، 5-6 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہیں، 10-15 بچے ہیں، 3-4 آدمی کھڑے ہیں، بوڑھی عورتیں لیٹی ہیں، کوئی ہوا نہیں، کچھ نہیں، اوپر سے تپتا ہوا جسم ہے، کچھ کھانے کو کچھ نہیں، برتن کے اوندے پڑے ہوئے ہیں، جو پانی کے جو مٹکے ہیں وہ بالکل اوپر پڑے ہوئے ہیں. اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا؟ کہتا ہم روزہ کیسے نہ رکھے، مرنا تو امیر نے بھی، مرنا تو غریب نے بھی ہے. تم کہتا ہے کہ تمہیں روزہ کس چیز سے رکھتے ہو؟ کسی چیز سے نہیں. تو مل جاتا ہے کوئی ٹکڑا روٹی کا نظر آتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، رقم نیت کر لیتے. سبحان اللہ، یہی قوم ہے. اتنی شرم آئی میں کہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں. ایک پیٹ میں دجا تو ہزاروں نخرے ہم کرتے ہیں. ایک تک یہ قوم دیکھو. اب ایک آدمی سوچے یہ تقسیم اللہ نے کی کیوں؟ اس لیے کی کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے اور ہماری وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے. مرنا تو کیا پیاری بات کی اس بوڑھی عورت نے. کہتا ہے بابا میں روزہ رکھوں کیوں نہ، جان تو امیر کی بھی جانی ہے، جان تو غریب کی بھی جانی ہے، تو میں روزہ کیسے نہ رکھوں؟ مر تو وہ بھی جائیں گے، مر تو میں بھی جاؤں گی. تو یہ ایک دنیا کے سسٹم پہ جو ہے نا، کھانا پینا سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. انسان وہ ہے الحمدللہ جس نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کو زندہ کر لیا، دنیا کو لپیٹ کے پھینک دیا. بس ہمت کی بات ہے،
پھر یہاں کیا ہوتا ہے جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے ان اللہ مع المحسنین قرآن کہتا ہے. یہ نہیں کہا میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، سبحان اللہ. ایسے شخص کو کیا کہا ہے، ایسی عورت مرد کو کیا کہا ہے، ان اللہ مع المحسنین. بے شک اس قدر عظیم انسانوں کے ساتھ تو تیرا رب ہے، تم تو بندگی سے اوپر نکل گئے، محسنین ہو تم. کتنا درجے بلند ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ غلیظ دنیا ہے، اسے کھا پی کے کتوں کی طرح آدمی مر جائے، کس طرح ختم ہو جائے. لیکن الحمدللہ آپ ذکر کرنے والی جماعت ہیں، مرد عورت ہیں، اور سنتے ہیں بھی جتنے لوگ بھی، آپ لوگ تو بہت آگے نکل آئے ہیں، بہت آگے اللہ نے بھیج دیا آپ کو الحمدللہ. بہت تھوڑی منزل ہے، صرف کرنا کیا ہے کہ اپنی ذکر کو اپڈیٹ کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.